یہ قرآن کریم میں سورہ 7 کی آیت ہے۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور اسلامی تعلیمات کا سب سے عظیم ہے۔ اس آیت کے اندر قرآن کریم کے سلسلے میں قرآن کریم کے نازل کرنے والے نے یہ ارشاد فرمایا، میرے حبیب یہ کتاب یعنی قرآن کریم جس سے ہم نے تمہیں نوازا، یہ بہت ہی شرف والی کتاب ہے، بہت ہی عظمت والی کتاب ہے، اور قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ بلا تفریق مذہب و ملت دنیا کے تمام انسان، صرف مسلمان نہیں، دنیا کے تمام انسان قرآن کریم کی آیات میں غور کریں، فکر کریں، تعقل و تدبر سے کام کریں، آگاہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو صاحبان عقل و شعور اور صاحبان فکر و نظر ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد یہ آیت کا لفظی ترجمہ تھا جو میں نے ہدیہ سماعت کیا۔ اب میں درس کے عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، زاگری کے انداز میں نہیں کر رہا آپ سے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جسے مردوں کے اصالہ ثبات کے لیے نہیں بلکہ مردوں سے پہلے زندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ 6666۔ لیکن ان آیات میں ایک آیت قرآن کریم کی ایسی ہے جو قرآن کریم میں 114 بار استعمال ہے، ایک دو بار نہیں، ہر سورہ سے پہلے ہے، اور اگر سورہ برات سے پہلے نہیں ہے تو سورہ نمل کے درمیان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کریم کی واحد آیت ہے جسے قرآن کریم میں اللہ نے 114 مرتبہ استعمال کیا۔ کسی آیت کو اتنا نہیں دہرایا گیا، ہر سورہ سے پہلے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے نبی کریم نے جب بھی کسی کام کو شروع کرو تو پہلے بسم اللہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا؟ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ یہ کتنی بار بسم اللہ کو استعمال کیا قرآن کریم میں؟ 114 مرتبہ۔ ترجمہ کیا ہے؟
شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور جملہ آ گیا تو میں کروں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے اندر جو حروف استعمال ہوئے ہیں اکثر استعمال ہوئے ہیں ان کی تعداد 19 ان کی تعداد 19 کے عدد جو بھی مسئلہ ہے تو پروردگار کی اس سے قطع نظر ایک طور پر تو سامنے کی فضیلت کی ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں وہ 19 ہے. نبی کا نام نامی کیا ہے ہمارے محمد. کتنے حروف ہیں محمد میں؟ میم میم دال 4 حروف. علی عین لام یہ 3 حروف 4 اور 3 4. فاطمہ الف 2 میم 5 حروف 7 اور 5 12. حسن سین نون 3 حروف 12 اور 3 15. حسین سین یا نون 4 حروف 15 اور 4 جملہ اپنے مزاج کے مطابق نہیں, آپ کے ذوق کے مطابق عرض کر رہا ہوں. دوسرا مزاج ہے تعلیم کے, لیکن آپ کے ذوق کے مطابق اس لیے کہ آپ کی سماعتیں اس کی عادی ہو گئی ہیں. صاحبان اقتدار, صاحبان حکومت, صاحبان تخت و تاج کی کوششیں یہ رہیں کہ اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیا جائے. صاحبان اقتدار کی کوشش یہ رہی, چاہت یہ رہی کہ اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیا جائے. اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اہل بیت کی مدح قرآن میں رہے, اور اس طرح رہے جس طرح پھول کے اندر خوشبو ہوتی ہے یا چمن کے اندر بہار ہوتی ہے. ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کا؟ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور کیا اللہ کی یہی 2 نام ہیں صفاتی, رحمان اور رحیم. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اسماء الحسنہ کتنے ہیں؟ 99 ہیں. یہ اسماء الحسنہ. اور امام سجاد نے دعائے جوشن کبیر میں 1000 ناموں سے اللہ کو یاد. تو اللہ کے یہاں ناموں کی کمی نہیں ہے. علیم بھی اس کا نام ہے, خبیر بھی اس کا نام ہے, سمیع بھی اس کا نام ہے, بصیر بھی اس کا نام ہے, قوی بھی اس کا نام ہے, متین بھی اس کا نام ہے, مجیب بھی اس کا نام ہے, مجید بھی اس کا نام ہے, غفار بھی اس کا نام ہے, ستار بھی اس کا نام ہے, قہار بھی اس کا نام ہے, جبار بھی. یہ سب اللہ کے نام ہے کہ نہیں ہے؟ سب اللہ کے نام ہیں. لیکن تمام ناموں میں بار بار کیا کہلایا؟ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. بار بار دہرایا اس کو. اور بھی کہا جا سکتا تھا اللہ کے تمام نام ہیں, لیکن کچھ نہ کہلا کر بار بار یہ کہنا کہ کہو شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اس بات کا اللہ نے انسانوں کو پیغام دیا کہ دیکھو اللہ کا تعلق مخلوق کے ساتھ خیر و غضب کا نہیں ہے, رحمت و محبت کا تعلق ہے. مخلوق کے ساتھ خیر و غضب کا نہیں ہے, بلکہ رحمت و شفقت و محبت کا تعلق ہے. کیا نہیں ہے؟ رحمت کا تعلق ہے. اور وہ ایسا رحمان ہے, وہ ایسا رحمان ہے جس نے بغیر مانگے ہوئے یا بغیر حق کے, نہ انسان کا کوئی حق ہے اللہ کے اوپر, بغیر حق کی اور بغیر مانگے ہوئے اس رحمان و رحیم نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے
اتنی نعمتیں دی کہ انسان اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا ہے. صلوات دیتے محمد والے کی رحمت کی بنیاد پر، طلب کے بعد نہیں. کوئی طلب تو تب کرے گا جب دنیا میں آئے، لیکن وہ تو ایسا رحمان ہے دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے، وسائل حیات کو پہلے فراہم کر دیتا ہے. صلوات دیتے محمد والے تو اس نے جو بھی عطا کیا انسان کو بغیر طلب کے دیا، بغیر حق کے دیا. ایسا رحمان ہے، اور اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اور پھر ان تمام اس لیے کہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان کے لیے سجائی گئی ہے. کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر قوت، کائنات کا ہر ذرہ اس رحمان و رحیم نے انسان کے لیے بنایا. جیسا کہ سورہ جاثیہ میں ارشاد ہوا سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، جو چیز بھی زمین و آسمان کے اندر ہے اس پر ہم نے لازم قرار دیا ہے. پروردگار فرما رہا ہے جو چیز بھی زمین و آسمان کے اندر ہے اس پر ہم نے لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کے لیے مصروف عمل بنائے. کائنات کی ہر چیز اس لیے بنائی ہے انسان کے لیے. اور کائنات کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے دیکھیں پوری کائنات انسان کے لیے سجائی اور بنائی اس رحمان و رحیم نے. لیکن کائنات کو سمجھنے کے لیے اس رحمان و رحیم نے انسان کو 5 قوتیں دی. پوری کائنات انسان کے لیے بنائی بربنائے رحمت، اور کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ نے 5 قوتیں عطا کی. چھونے کی قوت جسے قوت لامسہ کہا جاتا ہے، چکھنے کی قوت جسے قوت ذائقہ کہا جاتا ہے، سونگنے کی قوت جسے قوت شامہ کہا جاتا ہے، دیکھنے کی قوت جسے قوت باصرہ کہا جاتا ہے، اور سننے کی قوت جسے قوت سامیہ کہا جاتا ہے. یہ 5 قوتیں انسان کو دی کائنات کو سمجھنے کے لیے، کائنات کو جاننے کے لیے. ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے. یا تو انسان کائنات کی کسی بھی چیز کو چھو کر معلوم کرے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، سرد ہے یا گرم ہے. یہ کیسے جانے گا؟ چھو کر جانے گا. یا کائنات کی کسی بھی چیز کو چکھ کر معلوم کرے گا کہ ذائقہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ چیز میٹھی ہے یا ترش ہے، خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے. یہ چھو کر نہیں جان سکتا، چکھ کر معلوم کرے گا کہ ذائقہ ہے تو کیسا ہے، یا سون کر معلوم کرے گا اچھی بو ہے یا بری بو ہے. یہ چکھ کر نہیں جان سکتا، یہ سن کر معلوم کرے گا. یہ دیکھ کر معلوم کرے گا کہ سامنے منظر ہے تو کیسا منظر ہے، اچھا منظر ہے یا برا منظر ہے، چیز ہے تو کیسی ہے، کتنی ہے، کہاں ہے، یہ دیکھ کر معلوم کرے گا. یا سن کر معلوم کرے گا، یہ آواز ہے تو انسان کی آواز ہے کہ حیوان کی آواز، دوست کی آواز ہے کہ دشمن کی آواز، اذان کی آواز ہے کہ گانے کی آواز ہے. یہ دیکھ کر نہیں جان سکتا، سن کر معلوم کرے گا. تو اس رحمت و رحیم نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے پوری کائنات پیدا کی، اور کائنات کو سمجھنے کے لیے انسان کو 5 قوتیں رحمان و رحیم نے دی. چھونے کی قوت، چکھنے کی قوت، سونگنے کی قوت، دیکھنے کی قوت. اور چھونے کا تعلق پوری جلد بدن سے ہے، پوری جلد بدن سے، لیکن ہاتھ مخصوص ہے چھونے کے لیے. چکھنے کا تعلق زبان سے ہے، سونگنے کا تعلق ناک سے ہے، دیکھنے کا تعلق آنکھ سے ہے، سننے کا تعلق کان سے ہے. یہ سب چیزیں تعلق ہیں. چکھنے کا تعلق کہاں سے ہے؟ زبان سے. اور سننے کا تعلق ناک سے، دیکھنے کا تعلق آنکھ سے، سننے کا تعلق کان سے. انصاف سے بتائیے جو اعضائے جسم ہے، چاہے زبان ہو، ناک ہو، آنکھ ہو یا کان ہو، ان میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے؟ ان
ان میں کبھی اختلاف ہوتا ہے، کبھی تصادم ہوتا ہے، کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے کہ آنکھ میں اور ناک میں جھگڑا ہوا ہو، ناک نے کہا ہو زبان سے میں تجھے چکتے ہوئے زمانہ ہو گیا، کام کا تبادلہ کر دیا ہے۔ کبھی آنکھوں میں اور کان میں ٹکراؤ ہوا، کانوں نے کہا ہو آنکھوں تو تمہیں حسین منظر دیکھتے ہوئے لمبا زمانہ ہو گیا، اب کام کا تبادلہ کر لیا جائے۔ یہ تو سننا شروع کر دو، ہم دیکھنا شروع کر دیں۔ ان آدم میں کبھی جھگڑا ہوتا ہے نہیں۔ اس رحمان و رحیم نے جس بدن کے جس حصے سے جو کام متعلق کر دیا ہے وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ صلوات بھیجتے محمد والے آپ کے ذوق کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے جھگڑا جو ہوتا ہے انسانوں کے انتخاب میں ہوتا ہے، الہی نمائندوں میں نہیں ہوتا۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ تو یہ ہر قوت اللہ نے چاہے چکھنے کی ہو، سونگنے کی ہو، دیکھنے کی ہو، سننے کی ہو، چھونے کی ہو، ہر قوت اس لیے دی کہ انسان اسے اچھائی میں استعمال کرے، برائی میں استعمال۔ مطلب جملہ اگر آ گیا تو پھر میں پیغام کے طور پہ کہہ دوں، ٹھیک ہے، چھونے کا تعلق پورے جلد بدن سے ہے، چکھنے کا تعلق زبان سے ہے، سننے کا تعلق ناک سے ہے، دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ہے، سننے کا تعلق کانوں سے ہے۔ یہ زبان، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کان اللہ نے بدن کے نچلے حصے میں رکھی ہے کہ اوپر کے حصے میں رکھی ہے؟ یعنی یوں کہیے یہ زبان ہو، ناک ہو، آنکھ ہو، کان ہو، یہ صاحبان علم ہے جو کائنات کے بارے میں بتاتے ہیں انسان۔ یہ صاحبان علم ہے جو انسان کو کائنات کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ چیز ہے تو کیسی ہے۔ اور ان صاحبان علم کو اللہ نے اتنے سے چہرے میں رکھ دیا ہے۔ اس احسن الخالقین نے ان صاحبان علم کو اتنے سے چہرے میں رکھ دیا ہے۔ صاحبان علم کو اللہ نے ان صاحبان علم کو بدن کے اوپر کے حصے میں رکھنے کے بعد پیغام دیا کہ جو کوئی عزت جو ہے صاحبان علم کے لیے ہے، بلندی صاحبان علم کے لیے ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ اگر بلندی چاہتے ہو دنیا کے اندر تو صاحبان علم بننے کی کوشش کرنا، جاہل و نادان بنے مت رہ جانا۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ کو اس لیے نہیں کہ اچھائی میں استعمال کرے، برائی میں استعمال۔ زبان کا کام کیا ہے؟ کھانے میں اچھی چیزوں کو استعمال کرے، گندی اور خراب چیزوں کو استعمال نہیں کرے۔ اگر انسان گندی اور خراب غذا منہ میں رکھ بھی لیتا ہے تو وہ حلق سے نیچے نہیں جاتی بلکہ منہ سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ ناک اس لیے نہیں ہے کہ اچھی بو سونگے بری بو۔ اگر انسان ایسے مقام سے گزرتا ہے جہاں خوشبو ہوتی ہے تو بڑی لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں بدبو ہوتی ہے تو یا تو ہاتھ ناک پہ رکھ لیتا ہے، یہ اور مال رکھ لیتا ہے، یا جلدی سے گزر جاتا ہے۔ آنکھیں اس لیے نہیں ہے کہ نیک مناظر کو دیکھے، اچھے مناظر کو دیکھے۔ اگر انسان خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو درود پڑھنے کو مل جاتا، اور اگر برا منظر سامنے آتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی۔ کان اس لیے دیے گئے اچھی آوازوں کو سنے، بری آوازوں کو۔ کسی اور کو تجربہ ہو یا نہ ہو لیکن شیعہ قوم کو زیادہ تجربہ ہے۔ یہ کان اس لیے دیے گئے کہ اچھی آواز کو سنے، بری آوازوں کو۔ کبھی جماعت والے یا انتظامیہ جو ہے کسی ایسے شاعر کو بلا لے جس کا لہن اچھا نہ ہو،
آواز اچھی نہ ہو اور وہ ترنم میں پڑھنا شروع کر دے. آواز اچھی نہیں ہے لیکن ترنم میں لہن میں پڑھنا شروع کر دے. یہ یا تو مجمع اسے روکنا شروع کر دیتا ہے یا اٹھ کے جانے لگتا ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ کان اس لیے دی گئے کہ اچھی آوازوں کو سنیں, بری آوازوں کو. پر میں نتیجہ لے رہا ہوں عزیزو پیغام کے طور پر, اللہ نے انسان کو جو بھی قوت دی ہے وہ اس لیے دی گئی انسان اس قوت کو اچھائی میں استعمال کرے, برائی میں استعمال نہیں کرے. اگر انسان اپنی قوتوں کو اچھائی میں استعمال کرتا ہے تو خود بھی مطمئن رہتا ہے, دوسرے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. میں اپنے محترم مجمع کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, اگر انسان اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو اچھائی میں استعمال کرتا ہے تو خود بھی مطمئن رہتا ہے, دوسرے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں. اور اگر اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو برائی میں استعمال کرتا ہے تو دوسروں کے نظروں سے بات نہیں کرتا ہے, پہلے اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم قرار پاتا ہے. اگر انسان اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو برائی میں استعمال کرتا ہے تو دوسروں کی نظروں سے بات نہیں کرے گا, پہلے اپنی ضمیر کی عدالت میں مجرم قرار پائے گا. اس لیے روشن فکر شاعر نے کہا ہر ایک ضمیر, کوڑی نار والوں کا ذوق کے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں, میرا بتا دیجیے. انسان اگر اپنی قوتوں کو اچھائی میں استعمال کرتا ہے تو دوسرے بھی خوش ہوتے ہیں, خود بھی مطمئن رہتا. اور اگر اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو برائی میں استعمال کرتا ہے, غلط جگہ استعمال کرتا ہے تو دوسروں کی نظروں سے تو گرتا ہی ہے, اپنی ضمیر کی بھی عدالت میں مجرم قرار پاتا. اس لیے روشن فکر شاعر نے کہا ہر ایک ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے, ہر ایک ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے, کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. یہ ضمیر ملامت کیوں کرتا ہے؟ دیکھیے اگر شاعر اور ذاکر اچھا ہے, ذاکر ہو یا شاعر, اگر اس کی فکر اچھی ہے تو وہ قوم کو اچھا پیغام دے سکتا ہے. لیکن جہاں شاعر اور ذاکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا پیغام دے, آپ کی جو ذمہ داری بنتی کوئی اچھے کو بلا لے. محمد والے آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اچھوں کو بلا لیں, اچھا پیغام دے گا. تو ہر ایک ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے, کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد. یہ ضمیر ملامت کیوں کرتا ہے؟ پھر شاعر نے کہا اگر فکر اچھی ہے تو پیغام بھی اچھا ہوتا. ارتکاب جرم پر, یعنی جرم اور گناہ کرنے کے بعد ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر, ہر ایک ضمیر ملامت ضرور کرتا ہے, کبھی گناہ سے پہلے کبھی. اب شاعر کہتا ہے ارتکاب جرم پر جو ٹوک دیتا ہے ضمیر, در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے. محمد والے تو اچھائی میں استعمال کر لیں اپنی قوتوں کو, برائی میں استعمال نہیں کرے. زبان کا کام کیا ہے, اس میں پیغام کے طور پر آ رہا ہوں, اور مسائل کا. اللہ نے قوتیں کس لیے دی ہیں؟ انسان اچھائی میں استعمال کرے, برائی میں استعمال. زبان کا کام کیا ہے؟ میٹھی چیز کو میٹھا بتائے, کڑوی چیز کو. غذا کا جیسا ذائقہ ہے ویسا بتائے, اگر خوش ذائقہ ہے تو خوش ذائقہ بتائے, بد ذائقہ ہے تو یہ زبان کا کام ہے. تو زبان اللہ نے کس لیے دی ہے؟ انسان اچھی غذا کو استعمال کرے. اور زبان کا کام یہ ہے کہ جو چیز جیسا ذائقہ ہے اسے ویسا بتا دے, یہ زبان کا کام ہے. لیکن زبان کب بتاتی ہے میٹھی چیز کو میٹھا, کڑوی چیز کو کڑوا؟ یہ کب بتاتی ہے؟ زبان اس لیے دی ہے کہ میٹھی چیز کو میٹھا بتائے, کڑوی چیز کو. لیکن زبان کب بتائے گی؟ جب جسم حالت صحت میں ہو. تو میٹھی چیز کو میٹھا, کڑوی چیز کو کڑوا بتائے گی. لیکن اگر جسم بیمار ہے, اگر بخار آیا ہوا ہے
تو پھر زبان کا بیان بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ اگر بخار آیا ہوا ہے تو انسان میٹھی چیز کو کڑوا محسوس کرتا ہے. بس عزیزو یاد رکھیں انسانی زندگی دو چیزوں کا نام ہے جسم ایک روح. انسانی حیات دو چیزوں کا نام ہے جسم ایک روح. اگر جسم بیمار ہو جاتا ہے تو انسان میٹھی چیز کو کڑوا محسوس کرتا ہے, اور اگر انسان کی روح بیمار ہو جاتی تو انسان اچھائی کو برائی سمجھتا ہے, برائی کو اچھائی سمجھتا ہے, اچھوں کو برا سمجھتا ہے, بروں کو اچھا سمجھتا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے اگر جسم بیمار ہے تو میٹھی چیز کڑوی, اور اگر وہ بیمار ہے تو اچھے کو برا سمجھے گا, برے کو اچھا, اچھائی کو برائی سمجھے گا, برائی کو. ایک انسان کی روح ہوتی ہے, پورے سماج کی بھی روح ہوتی ہے. ایک انسان کی بھی روح ہوتی ہے اور پورے معاشرے کی, پورے سماج کی بھی روح ہوتی ہے. اگر ایک انسان کا جسم بیمار ہے تو وہ میٹھی چیز کو کڑوا بتائے گا, کڑوی چیز کو. اگر ایک انسان کی روح بیمار ہے اور اگر پورے سماج کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو پورا سماج اچھوں کو برا اور بروں کو اچھا سمجھتا ہے, اچھائی کو برائی, برائی کو اچھائی سمجھتا ہے. صلوات ملتے محمد والے اب شخصی طور پر نہیں, پورے ہمارے سماج کی, ہمارے پورے معاشرے کی, پورے سماج کی روح صحت مند ہے یا بیمار ہے, بس اس کا ایک معیار ہے, ایک کسوٹی میں نے بتا دی. اگر سماج میں اچھائی کو اچھائی, برائی کو برائی سمجھا جا رہا ہے تو سماج جو ہے روحانی اعتبار سے صحت مند ہے. اور اگر معاشرے میں برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جا رہا ہے تو پورے سماج کی روح جو ہے وہ بیمار ہے. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن ایک مثال انصاف سے بتائیں. اگر ہماری کوئی بیوہ بہن, ہماری کوئی بیوہ بہن اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے, ہماری قوم کا کوئی طالب علم نوجوان اپنے سلسلہ تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے, ہمارا کوئی بیمار بھائی اپنے علاج کے لیے اگر جماعت میں اعلان کر دے کہ مجھے صدقے کی, فطرے کی, نظر امام ضامن کی رقم دے دو تاکہ میں اپنا علاج کر سکوں, یا بیوہ بہن کہ میں اپنے بچوں کو پال سکوں, یہ وہ اعلان کر دے مجھے رقم شرعی دی جانی چاہیے تاکہ میں اپنے بچوں کو پال سکوں, بیمار کہہ سکے میں اپنا علاج کر سکوں, قوم کا تعلیم علم کہے میں اپنے سلسلہ تعلیم کو آگے بڑھا لوں, اس رقم شرعی کے ذریعے مجھے دو, تو سماج اسے ذلیل سمجھتا ہے کہ عزت دیتا ہے. بالکل انصاف. مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے حضور میں, آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اگر ہماری کوئی بیوہ بہن اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے, ہمارا کوئی بیمار بھائی اپنے علاج کے لیے, ہماری قوم کا کوئی بچہ سلسلہ تعلیم میں آگے جانے کے لیے اگر صدقے کی, امام ضامن کی, فطرے کی رقم لینا شروع کر دیتا ہے تو پورا معاشرہ اسے ذلیل سمجھتا ہے, فقیر سمجھتا ہے, کمتر سمجھتا ہے, جبکہ وہ اپنا واجب حق لے رہا ہے. آپ اس کو واجب حق دے رہے ہیں, وہ اپنا واجب حق لے رہا ہے, آپ اس کو واجب حق پہنچا رہے ہیں, تو جو اپنا واجب حق لے رہا ہے اسے ہم ذلیل سمجھتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا کوئی طاقتور جی سبحان اللہ, سبحان اللہ, جو لاتوں سے بھی, ہاتھوں سے بھی, زبان سے بھی ڈرا سکے اور جو کسی کا حق نہ دے, یہ اسے پورا معاشرہ عزت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد اسے اللہ کا حق دے رہا ہے, نہ رسول کا حق دے رہا ہے, نہ امام کا حق دے رہا ہے, کسی کا حق نہیں دے رہا, اسے عزت کی نظر دیکھتے ہیں. لیکن بس یہ کہ وہ ڈرانے والا ہونا چاہیے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. ضروری ہے کہ ہم جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنائیں. جتنا جسم کی طہارت کا ہم خیال رکھتے ہیں کہ جسم پاک ہونا چاہیے, لباس پاک ہونا چاہیے, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری روح پاک ہونا چاہیے.
اگر انسان اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو وقت کا امام کہتا ہے جیسے ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. اگر انسان جسم کے ساتھ روح کو پاکیزہ بنا لیتا ہے تو پھر وقت کا امام اسے ماں کہہ کر سلام کرتا ہے. فضہ کون ہے؟ کنیز فاطمہ ہے. لیکن جب لباس رسول فرزند زہرا رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا تو حسین نے جس طرح سے بہنوں کو سلام کیا اسی طرح سے فضہ کو بھی سلام کیا اور یہ کہہ کر سلام کیا فضہ تم نے ماں کی طرح ہمیں پیار دیا, ماں کی طرح ہمیں پرورش پایا, تم پر بھی ہمارا سلام. اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ کہا فضہ ذرا آہستہ سے سنو, یہ فاطمہ زہرا کا لال آتے وقت میں تم سے خدمت لینا چاہتا ہوں. فضہ نے کہا شہزادے جلدی ارشاد فرمائے. فضہ بس آہستہ سے سنو, اور وہ میرا پیغام یہ کہ خیمے میں جاؤ میرا فلاں لباس لے کر آ جاؤ, لیکن فضہ کوشش کرنا کہ لباس لاتے ہوئے میری بہن زینب تمہیں نہ دیکھے, بس اتنی کوشش کر لینا میری بہن زینب نہ دیکھ لے لباس لاتے ہوئے. فضہ خیمے میں گئی, لباس لیا حسین کا جو حسین کو مطلوب تھا, اور جب پلٹنا چاہا تو زینب نے دیکھا کہ فضہ کو دامن میں چھپائے ہوئے ہیں. تو جو جملے حسین نے کہے تھے وہی جملے زینب نے کہے. فضہ تم نے تو ماں کی طرح ہمیں پالا, تم نے ماں کی طرح پیار دیا. اور فضہ آل محمد پر اس سے بڑھ کر کوئی وقت مصیبت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ پنجتن کی آخری نشانی مقتل میں جایا چاہتی. اس وقت میں تم بھی کوئی چیز چھپا کر ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتی ہو. اور فضہ کو کہنا پڑا نہ چاہتے ہوئے شہزادے میں کچھ اور نہیں, آپ کے بھائی کا لباس لے کر جاتے. بس یہ کہا سیدہ زینب نے کہا فضہ یہ مت کہو میرے بھائی کا لباس لے کر, یہ کہو میرے بھائی کا کفن لے کر. ایک بات تین بات ان مرحومین کے معلومات